لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وفي مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مشہور محاورہ ہے، سانس ہے تو جہان ہے۔ سانس رک گئی تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک نے تو اچھے انداز سے کہا کہ جی سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، سانس رک گئی تو وہ جہاں۔ کیونکہ مومن کا یہ عقیدہ ہے والبعث بعد الموت، کہ یہ زندگی اس نے ختم نہیں ہونا، یہ زندگی کچھ مراحل ہیں۔ انسان عالم الارواح میں تھا، ایک مرحلہ اس کا وہاں پہ تھا، ایک مرحلہ اس کا ماں کے پیٹ کے اندر کچھ عرصہ گزرا تو دیکھنے میں جو ہے بچہ سمجھ رہا تھا کہ میری کل کائنات یہی ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ جی آپ کا ایک اور جہاں بھی ہے، تو اس دنیا میں آ گیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کا ایک اور جہاں ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی اس کو ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، کفار نے کہا کہ جی یہ ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد اذا كنا عظاما نخرا، بوسیدہ ہو جائیں گے یہ ہڈیاں تو اس کو کون اٹھائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ ذات جس نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کو یوں پیدا کیا، ہر انسان کے اندر ایک ایسا فرق رکھا جو دوسرے انسان میں نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ روزانہ کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچہ جو ہے دوسرے سے مختلف۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے ایک دوسرے سے مختلف۔ انسانوں کے جو فنگر پرنٹ ہیں یہ بھی مختلف بنا دیے۔ آئی لینس جو ہے اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیتیں یہ بھی مختلف بنا دی۔ اب سوچیں کہ اس رب کے پاس کتنے کچھ تصویروں کی یا شکلوں کے خزانے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ہر بندے کی اللہ الگ شکل دے رہے ہیں۔ وہ اللہ کو اتنی جب قدرت ہے، اور دنیا کا اصول یہ ہے ایک دفعہ کوئی چیز بن جاتی ہے نا، ایٹم بم کوئی لے لیں، بم بن گیا، دوبارہ اس کا فارمولہ تو سارا کچھ آ گیا، دوبارہ بنانا کون سا مشکل۔ کوئی بھی جو ہے میڈیسن بن جاتی ہے، بننے کے بعد تو اس کو جو ہے دوبارہ بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں کوئی بھی چیز پہلی دفعہ بن جاتی ہے تو اس کا فارمولہ انسان کے پاس آ جاتا ہے، تو اس فارمولے کی بیس پر چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ تو اے انسان، اگر تو یہ سمجھتے ہے کہ میں زندگی تو یہی ہے، جو کچھ کرنا ہے یہاں کر لے،
وہ کہتے ہیں نا لائف از گیم پلے اٹ، یہ گیم ہے، اس کو کھیلتے رہو، انجوائے کرتے رہو، بس آخرت اس آنکھ بند ہونے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت ہر دن انسان کو یہ دکھاتے ہیں، انسان سوتا ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے، پھر اٹھتا ہے تو اس کو پھر جو ہے یہ جہان نظر آتا ہے، تو ایک دن یہ آنکھ لمبی بند ہو جائے گی، اور جب یہ آنکھ کھولے گا اس کو ایک اور جہان نظر آئے گا، اور اس جہان میں انسان یہ کہے گا کہ اللہ رب انظرنی اخرنی، اے اللہ تو مجھے جو ہے واپس تھوڑی سی مہلت دے دے، انظرنی مجھے مہلت دے دے، مجھے واپس بھیج دے، تاکہ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ نہیں جی وہ جو میں زندگی گزار رہا تھا 60 سال والی، صرف وہ زندگی نہیں تھی، زندگی تو یہاں پہ تھی۔ جی اب آپ دوبارہ دنیا میں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میں وہ سب کچھ لے کے آؤں گا، اللہ کیا لے کے آؤ گے؟ اصول یہ ہوتا ہے، یہاں سے لوگ حاجی لوگ جب جاتے ہیں تو سارے اس کو کہتے ہیں بھائی اپنے پاس کچھ ریال رکھ لیجئے گا، آپ کو کام آئیں گے۔ کوئی دوسرے ملک جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس ملک کی کرنسی اپنے پاس رکھ لیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم مردے کو جب دفن کرتے ہیں کوئی کرنسی اس کی جیب میں نہیں ڈالتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میت کے جیب میں کچھ آخرت کی کرنسی ہم ڈال دیتے کہ بھائی آپ تو بہت لمبے سفر پہ جا رہے ہو، کچھ کرنسی لے کے جاؤ۔ ہارون الرشید جو ہے بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دربار میں ایک بندہ تھا بزرگ مجذوب ٹائپ، بہلول جس کو کہتے تھے۔ ایک دن مذاق میں جو ہے ہارون الرشید نے کہا بہلول یہ ایک لاٹھی ہے، اسٹک ہے، بڑی اچھی ہے، یہ لے جاؤ، جو تمہیں سب سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اس کو دے دینا۔ وہ لے گئے۔ کافی عرصے بعد جو ہے ہارون الرشید بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہو گئے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ تو بہلول جو ہے وہ لاٹھی سٹک لے کر آگے، کہا بادشاہ سلامت، آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے ایک سٹک دی تھی کہ سب سے زیادہ بیوقوف کو دیں، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کہا بہلول میں کیسے بیوقوف؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جب بھی کہیں سفر کرتے تھے تو پہلے کچھ کارندے وہاں بھیجتے تھے تاکہ جا کے وہاں انتظام کر لیں۔ اب آپ کا لمبا آخرت کا سفر ہے، اس کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہے۔ بہلول میں آگے تو کچھ نہیں بھیج سکا، میں اس کی کما حق کو تیاری نہ کر سکا۔ فرمایا کہ بادشاہ سلامت، پھر آپ سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ سفر آپ کا اتنا لمبا اور اس لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں۔ تو دنیا میں ہم کوئی حج پہ جاتا ہے تو وہ ریال لے کے جاتا ہے، کوئی کسی اور ملک جاتا ہے تو وہاں کی کرنسی لے کے جائے گا۔ آخرت کے جب لمبے سفر پہ کوئی روانہ ہوتا ہے تو اس کے تو ہم جیب ہی کاٹ دیتے ہیں۔ جو جیب والا لباس ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بھی اتار دو، سوائے شہید کے، شہید کو اسی کپڑوں میں کفن کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مر گیا اور کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہ آیا کہ مجھے شہادت کی موت ملے، فرمایا مات علی شعبۃ من النفاق، وہ ایک قسم کا منافق مرا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت، میں چاہتا ہوں ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ روایت میں غالباً آتے 7 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کاش میں اللہ کی راہ میں
جان دے دوں۔ تو کئی دفعہ ہم یوں بھی اس لیے شہادت کی دعا نہیں مانگتے، ایسا نہ ہو کہ باہر نکلیں کوئی شہادت مل ہی جائے۔ تو بھائی شہادت کی دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے جب بھی موت آئے، اے اللہ موت تو آنی یا تو بستر پہ آئے گی، یا ہسپتالوں میں آئے گی، یا ایڑیاں رگڑتے رگڑتے آئے گی، اے اللہ میں شہادت کی موت دے دے۔ تو مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے بھائی؟ سب اونچی آواز سے بول، اے اللہ ہم کو شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو لمبا سفر ہے، تو ہم جو ہے میت کا کفن تک جو ہے اس میں جیب نہیں ہوتے، جیب سے خالی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی میت وہاں لے کے جاتا کیا ہے؟ کون سی کرنسی میت وہاں لے کے گیا کہ اس کو کام آئے؟ تو وہ کرنسی جو ہے سب سے پہلے جنت کا ویزا جو ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ ہوگا تو کہیں گے اس کا ویزا پکا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف فرماتے ہیں، شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کفر ہے۔ مسلمان یہ عقیدے کا نام ہے۔ عقیدہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، ایک سوچ کا نام ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو اپناتے نہیں ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہم سے اکثر ہوتی ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کافروں کے ساتھ بھی ان کی دیوالی میں شامل ہو جائیں گے، کرسمس کے جو ہے فنکشن میں شامل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ کسی کی غم خوشی میں اس کا اگر چرچ ہے کچھ اور ہے اس میں بھی چلے جائیں گے۔ بات غمی خوشی کی بات نہیں کر رہا، مذہبی رسومات کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھئی اسلام تو نام ہی اسی چیز کے ایک عقیدے کا نام ہے، اور دوسروں کے یہ اچھا کئی دفعہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں جی سارے ہی صحیح ہیں، کافر بھی صحیح ہیں، مسلمان بھی صحیح ہیں، سارے ہی صحیح ہیں۔ تو یاد رکھیے گا رضا بالکفر جو ہے یہ کفر ہے، کفر پہ راضی رہنا یہ بھی صحیح ہے۔ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہو سکتی، مسلمان بھی صحیح، اللہ کو سجدہ کرنے والا بھی صحیح، اللہ کو سجدہ نہ کرنے والا بھی صحیح، دونوں نہیں ہو سکتے برابر۔ تو جی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ہر فنکشن میں شامل ہونا۔ دین اسلام نے مذہبی فنکشنوں میں غیر مسلموں کے مذہبی تہوار میں شامل ہونے سے منع کیا، کیونکہ آپ کو ان کے اس کفر کی اس مذہبی تہوار کی تعظیم کرنی پڑے گی، اور مذہبی تہوار کی تعظیم جو ہے کئی دفعہ انسان شرک کی طرف لے جاتی ہے، توحید سے خالی کر دیتی ہے۔ تو انسان جب دنیا کا یہ سفر کرتا ہے تو سوائے نیکیوں کے کوئی اور کرنسی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ نیکیاں ہوں گی تو وہاں کرنسی اس کو کام آئے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو دنیا میں عقل مند انسان وہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے الکیس من دان نفسہ عمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو خواہشات کا بندہ نہ ہو، من دان نفسہ، جو خواہشات کا بندہ نہ ہو، ہر خواہش دنیا میں پوری کرنے کے چکر میں نہ ہو، اور اس خواہشات کی دوڑ میں رب کو بھی چھوڑ دے، رسول اللہ کو بھی چھوڑ دے، مسجد کو بھی چھوڑ دے، قرآن کو بھی چھوڑ دے، دین کو بھی چھوڑ دے۔ فرمایا کہ یہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو خواہشات کو جو ہے ایک لمٹ میں رکھ دے،
دنیا میں کتنی ہی خواہشیں انسان کی پوری ہو جائیں پھر بھی باقی رہیں گی۔ آج ہم جس دوڑ میں لگ گئے ہیں، گاڑی، مکان، بنگلہ، کاروبار، تو اس کو پھیلانے کی جی میری خواہش یہ ہے، پڑوسی کے پاس ایسی گاڑی ہے میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو، فلاں رشتہ دار کے پاس ایسا بنگلہ ہے میرے پاس بھی ایسا بنگلہ ہو۔ تو اس بنگلے کی تلاش میں ہم سارا دن جو ہے نماز بھی چھوڑ دی، جھوٹ بھی بولیں گے، دھوکہ بھی دیں گے، ہم حرام آئے گا وہ بھی کھا لیں گے، نمازیں بھی چھوڑیں گے، قرآن بھی چھوڑیں گے، تلاوت بھی چھوڑیں گے۔ جی میں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے۔ ہر ٹارگٹ سیٹ کرنا جو ہے وہ محمود نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ ہاں ٹارگٹ یہ سیٹ ہو کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو واقعی ہم کہیں گے کہ جی یہ سیٹ۔ ایک وکیل تھے تو کسی اللہ والے سے بیعت ہو گئے، تو اب اس نے کہا کہ یار میں تو وکالت کرتا ہوں، لائر ہوں، تو جھوٹ تو ہماری فیلڈ کا ایک حصہ ہے، کہ کہہ رہے ٹھیک ہے نہیں جھوٹ بولوں گا۔ تو اس نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ جی میں کام یہ کروں گا، اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب جو ہے لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ تو جھوٹ نہیں بولتا، تو اپنے مقدمے اس کے پاس لاتے ہی نہیں تھے، بھائی یہ تو سچ بولے گا ہمیں پھنسا دے گا، کیونکہ اکثر لوگ تو جھوٹے ہیں، دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا کہیں قتل کیا وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ تو اب اس کے پاس جو ہے کوئی مقدمہ ہی نہیں آتا تھا۔ گھر والی نے کہا کہ آپ کوئی اور کام کریں، چھوڑ دیں جب جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا کام بھی یہی کروں گا اور جھوٹ بھی نہیں بولوں گا۔ سال گزر گیا، اب کوئی کیس اس کے پاس نہیں آیا۔ اللہ کی شان، کچھ دینی لوگوں کو پتہ چلا، تبلیغی جماعت والوں کو پتہ چلا، مدارس والوں کو پتہ چلا، یا وہ لوگ جو حق پہ ہیں واقعی ان کو پتہ کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو پتہ چلا یہ بندہ جو ہے کھرا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بکتا نہیں ہے، تو اس کے پاس کیس آنا شروع ہو گئے۔ وہ وکیل خود کہتے ہیں کہ ایسا وقت آیا کہ دیگر وکیل پورے مہینے میں بالفرض 1,00,000 روپیہ کماتے تھے، میں 5 لاکھ روپیہ کماتا تھا۔ سچ بول کے کماتا تھا، جج کو بھی پتا تھا کہ اس کا جو کیس، جس کیس کی یہ پیروی کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، فیصلے بھی جلدی جلدی ہو جاتے تھے۔ تو کرتے کرتے کہنے لگا ایک وقت ایسا آیا کہ جج کے لیے جو ہے میں نے امتحان دیا، اللہ رب العزت نے مجھے وہاں سے اٹھا کے جج کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ تو یہ اس نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ جی اسی جگہ رہنا ہے اور جھوٹ نہیں بولنا۔ ایسے ٹارگٹ اگر مسلمان سیٹ کرے تو واقعی یہ ٹارگٹ تو بڑے محمود ہیں۔ یہ کون سا ٹارگٹ ہے کہ اس کے پاس ایسی گاڑی ہے میں نے بھی ایسی گاڑی لینی ہے، اس کے پاس ایسا مکان ہے میں نے بھی ایسے ہی مکان لینا ہے، اس نے جو ہے فلاں اتنی پراپرٹی بنا لی میں نے بھی ایسی پراپرٹی بنانی ہے۔ نہیں، آپ مارکیٹ میں ٹارگٹ یہ سیٹ کریں، میں اذان ہوگی دکان بند کروں گا، یہ ٹارگٹ ہے۔ جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، یہ ٹارگٹ ہے۔ کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، یہ ٹارگٹ ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کروں گا، یہ ٹارگٹ ہے۔ آخری واقعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی، ٹارگٹ اللہ کے نبی نے دیا تھا ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہ رہنا۔ کہنے لگے ایک دفعہ ایک بندہ آیا، مجھے اپنا گھوڑا بیچ رہا تھا، کہا کہ جی جابر یہ گھوڑا لے لو 400 درہم کا۔ کہہ رہا نہیں بھائی یہ تو 500 درہم کا ہے۔ تو بیچنے والے نے کہا بھائی 500 کا لے لو، مجھے کیا؟ کہا نہیں یہ 600 کا ہے۔ بھائی 600 کا لے لو۔ کہا نہیں یہ 700 کا ہے۔ جب 700 کو لے لو۔ کہا نہیں بھائی یہ 800 کا گھوڑا ہے۔ کہا 800 کو لے لو۔ 800 اس کو دیے اور لے لیا۔ کہا کہ بھائی آپ وہ 400 پہ دینے پہ راضی تھا، ایک اچھی اپرچونٹی تھی، اویل کر لیتے۔ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی اور ایک ٹارگٹ اللہ کے نبی نے دیا تھا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہ کرنا، چونکہ یہ مجبور تھا میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا تھا، اس کے ساتھ خیر خواہی نہ کر پاتا، اس لیے میں نے جتنی مارکیٹ پرائز تھی اسی پرائز پہ چیز لے لی۔ تو ایسے ٹارگٹ اگر انسان سیٹ کر لے، جاب کے ٹائم نماز نہیں چھوڑوں گا،
رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کروں گا. تو یہ ٹارگٹ جو ہے یہ بڑے اچھے لگتے ہیں. روزانہ تلاوت کروں گا. تو ایسے ٹارگٹ اگر ہم سیٹ کر لیں گے تو واقعی یہ ٹارگٹ ہے. یہ دنیا کی چیزوں کے ٹارگٹ جو ہے کہ جی آپ کی سوچ ویژن بڑا ہونا چاہیے، تو یہ سوچ یہاں پہ لگائیں. یہ دنیا کی چیزوں کے لیے وہ لگانے کا کیا فائدہ؟ دعا ہے کہ جو کچھ کہا کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق